بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہیلو دوستو، السلام علیکم۔ کیسا آپ سبھی؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی خیریت سے ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کیسی خوش رکھے۔ دوستو میں ہوں آفتاب عالم اور آپ دیکھ رہے ہیں SRE اسلامک آفیشیل چینل۔ میرے پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ایک ایسے بھائی کی ویڈیو شیئر کرنے جا رہا ہوں جو کہ پہلے ہندو تھا لیکن اب الحمدللہ وہ ایک مسلمان ہے۔ یہ بتا دیں کہ میرا اسلام قبول کرنے سے پہلے جو میرا نام تھا وہ سنترام تھا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد اب میرا نام محمد عبداللہ ہے۔ اور یہ بھی بتاتے ہیں کہ میرے اسلام قبول کرنے کے بعد جو میرے دو ماما تھے انہوں نے اسلام قبول کیا، پھر ایک سال کے بعد میرے گھر والوں نے، میرے ماں باپ اور بھائی بہن نے اسلام کو قبول کر لیا۔ اور دوستو سنتے کہ مجھبانی کیا وجبات رہی اور کن کن پریشانیوں کا انہیں سامنا کرنا پڑا، تو یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ اس ویڈیو کے اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ میرا تعلق جو ہے نا ہندو مذہب سے تھا۔ میرا ہندو مذہب میں نام سنترام تھا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد الحمدللہ میرا نام محمد عبداللہ ہے، اور جو ہمارا تعلق تحصیل شکر کے ایک گاؤں سے ہے۔ ہمارے پردادا تک کا تو مجھے پتہ ہے کہ ہماری جو نسلیں ہیں وہاں کی وہ رہائشی ہیں، اور میں نے تعلیم بھی ادھر ہی ایک اسکول گورنمنٹ ہائی اسکول ڈیلرا میں حاصل کی ہے۔ اس کے بعد میں نے گورنمنٹ کالج آف کامرس سیالکوٹ سے BCom تک تعلیم حاصل کی ہے۔ میں آج کل ایک فیکٹری میں بطور ایکسپورٹ مینیجر کام کر رہا ہوں۔ میرا اسلام قبول کرنے کی جو وجوہات ہیں وہ سب سے پہلے تو میری سکول کی تعلیم ہے۔ سکول میں الحمدللہ اسلامیات کی جو لازمی اسلامیات تھا، حالانکہ غیر مسلمین کے لیے ایک اخلاقیات کا ایک سبجیکٹ ہوا کرتا تھا، لیکن میں نے الحمدللہ اسلامیات ہی کی تعلیم حاصل کی۔ عربی کا مضمون بھی لازمی تھا، وہ بھی الحمدللہ میں نے پڑھا ہے۔ تو وہ اس میں میرے جو مسلمان طالب علم میرے ساتھی تھے ان سے الحمدللہ میرے نمبر زیادہ آیا کرتے تھے۔ میرے جو اساتذہ تھے وہ مجھ سے بہت خوش ہوا کرتے تھے۔ وہ مجھے عربی میں نمبر زیادہ آنے کی وجہ سے وہ مجھے انعامات وغیرہ بھی دیا کرتے تھے۔ تو اسلامیات کی جو دین اسلام کی جو تعلیمات تھی، اسلامیات میں خصوصی طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت کے بارے میں مضامین وغیرہ پڑھے ہیں، انہوں نے متاثر کیا ہے کہ بھئی مسلمانوں کی زندگی اس طرح کی ہونی چاہیے، ان کے دنیا میں یہ فائدے ہیں، ان کے آخرت میں یہ فائدے ہیں۔ ان کی زندگی جو یہ دنیا والی یہ ایک عارضی زندگی ہے، اور آخرت والی ہمیشہ رہنے والی زندگی۔ اپنی فیملی کو تو بہت لیٹ پتہ چلا تھا۔ میں نے پھر اپنے جو ماموں جی ہیں اپنے ننیال والے، ان کو دعوت دی۔ انہوں نے الحمدللہ پھر میرے کہنے پہ اسلام قبول کیا۔ وہ بما اہل و عیال وہ ماشاءاللہ ان کی فیملی، میرے دو ماموں ہیں، ان کی اہلیہ، ان کے بچے۔ تو میری فیملی نے تو میرے اسلام قبول کرنے کے ایک سال بعد اسلام قبول کیا تھا۔ تو لیکن یہ ہے کہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے پھر توفیق دی۔ دعا کیا کرتے تھے، وہ اللہ نے ان کو بھی پھر جو ہے نا اسلام قبول کرنے کی توفیق دے دی۔ ایک سال کے بعد الحمدللہ میرے بہن بھائی، میرے والدین، پھر وقتاً فوقتاً ہم دعوت دیا کرتے تھے اپنے عزیز و اقارب جو بھی ہیں، وہ بعد میں علیحدہ سے مسلمان ہوئے۔ دین اسلام قبول کرنے میں مشکلات تو ظاہر بات ہے آتی ہیں، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ کرام پہ بہت سی مشکلات آئی تھیں۔ ان کو آگ میں جلا دیا جاتا تھا، ان کو آگ میں لٹایا جاتا تھا، سینے میں پتھر رکھ دیے جاتے تھے۔ تو آج بھی ایسے تو مشکلات تو آتی ہیں، یہ ایمان کی پختگی کا ذریعہ بنتی ہیں جو مشکلات آتی ہیں۔ تو الحمدللہ پھر بھی لوگ جو ہے نا، جب ایک بندہ کلمہ پڑھ لیتا ہے، اللہ اس میں اتنی ایمانی قوت پیدا کر دیتا ہے، وہ اللہ کے فضل سے ایمان پہ قائم ہی رہتا ہے۔ میرا تعلق چونکہ گجرانوالہ ڈویژن سے ہے، اب 100-200 کے لگ بھگ جو فیملیز ہوں گی وہ رہتی ہیں اسلام قبول کرنے والی۔ الحمدللہ باقی فیملیز دینی تعلیمات سے اور مسلمانوں کے حسن سلوک سے متاثر ہو کے اسلام قبول کر چکی ہیں۔ جب بھی کوئی انسان ایک مذہب چھوڑ کے دوسرے مذہب میں آتا ہے تو وہ ظاہر بات ہے اس کے وہ جو فیملیز ہوتی ہیں ان کے جذبات ہوتے ہیں، بھئی یہ ہمیں چھوڑ کے کیوں جا رہا ہے۔ تو ایسے ہی ہندو مذہب میں بھی ہیں لوگ وہ جو اسلام قبول کر لیتا ہے ان کی فیملی سے۔ جیسے میں نے بتایا تھا کہ میں نے جب اسلام قبول کر لیا تھا الحمدللہ، تو میرا فیملی کے ساتھ ایک سال کوئی رابطہ نہیں ہوا۔ 1-2 دفعہ میں گیا تھا، لیکن انہوں نے کہا بھئی آپ ادھر نہیں آنا، اب ہم سے جدا ہو چکے ہیں۔ تو یہ لڑکوں کے لیے، مرد حضرات کے لیے ذرا آسان ہے، لیکن جو خواتین اسلام قبول کرتی ہیں ان کے لیے زیادہ مشکلات کھڑی ہوتی ہیں۔
भाई ये जो हमारे मुआशरे में एक बात की जाती है कि हिंदू मज़हब वालों को या दूसरे मज़हब वालों को डरा धमका के या लालच दे के उनको इस्लाम कबूल करवाया जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है। कुरान मजीद का आयत है कि ला इकराह फिद्दीन, कि दीन में कोई जबर नहीं है। भाई दीन में लाने में तो कोई जबर नहीं, कभी किसी ने किसी को ये नहीं कहा डंडे के ज़ोर पे भाई आप आओ इस्लाम कबूल करो नहीं तो हम आपको मार देंगे, तो अल्हम्दुलिल्लाह कभी भी किसी ने किया। हमारे जैसे मैंने बताया कि 3 पुश्तों से तो मैं जानता हूँ, 3-4 से हमारे परदादा से लेकर किसी ने गाँव में भी नहीं ये कहा कि आप इस्लाम कबूल करो तो या तो इस्लाम कबूल कर लो या गाँव छोड़ दो, ये तो अल्हम्दुलिल्लाह किसी ने भी नहीं किया। तो वो जो भी मुसलमान हो रहे हैं इस्लामी तालीमात से उस मुसलमानों के हुस्न सलूक की वजह से हो रहे हैं। मैं तमाम हिंदू बहन भाइयों को अजीज़ व अकारब को दावत देता हूँ भाई वो दीन इस्लाम का मुताला कर लें, अल्लाह के फजल से वो दीन इस्लाम कबूल कर लेंगे। दुनिया और आखिरत में कामयाबी का रास्ता सिर्फ़ और सिर्फ दीन इस्लाम में है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपने मोहम्मद अब्दुल्ला भाई की स्टोरी सुन ली कि इन्होंने इस्लाम को कबूल कैसे किया। ये बताते कि मैं स्कूल में पढ़ता था और जैसे कि आपको पता है भाई साइड लेते हैं, वही स्कूल में जा कर के कोई लेक्चर किसी कोई सब्जेक्ट अलग लेता है, कोई सब्जेक्ट सबकी मर्जी होती है स्कूल में सब्जेक्ट लेने की, क्यों कौन सा सब्जेक्ट लेते। इन्होंने अरबी का सब्जेक्ट ले रखा था, तो जो इनको जब ये अरबी सीख गए और अरबी पढ़ते पढ़ते फिर इन्होंने इस्लाम के बारे में पढ़ा, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पढ़ा, उन्होंने कैसी ज़िंदगी गुजारी और वो कैसे बता गए हर मुसलमान को कि आपको ज़िंदगी कैसे बितानी चाहिए। तो इनकी समझ में आ गया था, फिर इन्होंने इस्लाम को कबूल कर लिया। बाकी दोस्तों आप इस वीडियो के बारे में अपनी क्या राय रखते हैं तो प्लीज़ कमेंट करें। और मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मोहम्मद अब्दुल्ला भाई को दीन इस्लाम पर हमेशा कायम रखें, इनके सलाम कबूल करने को कबूल और मंजूर फरमाए, इनके भी और हम सभी के गुनाहों को माफ़ फरमाए, इन्हें भी और हमें भी 5 वक्त माफ़ करने की तौफीक नसीब फरमाए। और दोस्तों आप इस वीडियो के बारे में अपनी क्या राय रखते हैं तो प्लीज़ कमेंट करें और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दुआ की गुजारिश।